تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو، واعفوا اللحا، داڑیوں کو معافی دو اور مونچھیں پس کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کرٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے. یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ، بال جو ہے وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا، تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی، جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ تک بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے. یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے، لیکن حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں ہے. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی، ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو، کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام، حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا، کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک، امام مالک وہ شخصیت ہے جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے، اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی نا دعا؟ شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا.
اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں, ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے, اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے گا دعا ہی فارغ ہو جائے گی, وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, دنیا کا کوئی محدث جرات ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کرنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو بالکل صحیح بات, ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا, واقعی اجماع ہے, مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے, اب کیا کریں, اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں, یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا؟ چیلنج ہے میرا, پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا, ورنہ آ جائے پھر میدان میں. پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں, مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں, پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے, وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائے مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا, ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ 2 کر کے پڑھیں لہذا سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی ان کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, بال مبارک کیسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے, آخری چیپٹر میں
जिस चैप्टर का नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का बयान। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम वालों ने इस हदीस का तर्जुमा भी छाप दिया है। किताब का नाम है आनाए जमाले नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दारुस्सलाम से आप किताब ले लें। अहले हदीस के बहुत बड़े थंब पाकिस्तान के अंदर शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल सत्तार हमाद, उनका तर्जुमा है, दारुस्सलाम ने छापा है। ये हदीस उन्होंने उसमें ली है। तर्जुमा मैं उनका बयान करूंगा ताकि मसला हल हो जाए, किसी को इख्तलाफ ना रहे। हदीस क्या है कि यजीद अल फारसी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसहफ लिखा करते थे, शमाइल तिरमिज़ी में ये रिवायत यहां से शुरू होती है। वो एक दिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आए और कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फौरन फरमाया कि बयान करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। और क्या सुना? वो बुखारी और मुस्लिम में भी है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, जो मेरी शक्ल अपनी है। तो उस ताबी ने फिर वो डिटेल से ख्वाब बयान की अपनी। उस ख्वाब के एंड पे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मोहर लगाई और फरमाया कि जो तूने ख्वाब बयान किया, अगर तू अपनी जिंदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो इससे मुख्तलिफ ना पाता। एग्जैक्ट यही हुलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये वो हदीस है जिसकी वजह से वो दाढ़ी वाले मसले में कहते हैं सीना भरती थी, वो तर्जुमा गलत करते हैं। तर्जुमा उन्होंने सही किया दारुस्सलाम वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हदीस में बयान करता हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपका कद मुबारक ना बहुत लंबा था ना बहुत छोटा, बल्कि दरमियाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक ना बहुत सफेद था ना बहुत स्याह था, बल्कि गंदुमी माइल सफेद था और सुर्ख था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक सुरमगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खूबसूरत और गोल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इंतहाई घनी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी और सीने के उस हिस्से तक थी जिसको नहर कहते हैं। कि नहर अरबी जुबान का लफ्ज वहां नहर, जाए अरबी की डिक्शनरी खोले, नहर किसे कहते हैं? नहर कहते हैं इस हड्डी को, जो ये हड्डी यहां से शुरू होकर शोल्डर तक जाती है, इस तक। ये नहर आप करते हैं ना ऊंट को भी, तो नहर यहां करते हैं, उसको पेट में चलाते हैं, सीने में, गर्दन। गर्दन का वो हिस्सा जो सीने से मिला होता है उसको अरबी जुबान में नहर कहते हैं। नहर यानी नबी की दाढ़ी यहां तक थी, सीने पर थी, उस हिस्से तक जिसको नहर कहते हैं। मेरी भी तकरीबन उधर तक पहुंच चुकी है नहर। ये नरम हिस्सा जहां से खत्म होता है और ये हड्डी शुरू होती है, नहर। नहर। और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा दारुस्सलाम ने बिल्कुल सही किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गुंजान, चेहरा मुबारक का अहाता किए हुए और सीने के इब्तदाई हिस्से पर फैली हुई थी। सीने के इब्तदाई हिस्से, यहां से सीना शुरू होता है, नाफ तक रहता है सीना, ये इब्तदाई हिस्सा है, आखिरी हिस्सा नाफ है, यहां तक फैली थी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बिल्कुल सही तर्जुमा किया। जाके डिक्शनरी देख ले नहर। इस हदीस को पढ़ने के बाद यह है जिसका गलत तर्जुमा किया सीना भरती थी, और कोई कहता नाव से नीचे थी, माज़अल्लाह, इतनी तौहीन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक ऐसी होगी कि लोग देख के घिन खा जाए। अट्रैक्टफुल पर्सनैलिटी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यह नहीं है कि जनाब वो बिल्कुल जा रही है, पाकी पलीदी का भी ध्यान नहीं है, ऐसी नहीं थी दाढ़ी मुबारक। झूठ। नहर, ये नहर तक थी। हाँ, ये थी कि वो गुंजान थी नहर तक। अब ये देखिए जरा, ये मेरा इज्तिहाद है जिस पे उलमा परेशान है। यहां रखे मुट्ठी और ये दाढ़ी देखें बिल्कुल नहर पे आती है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुट्ठी के बाद दाढ़ी इसलिए काटते थे कि अपनी दाढ़ी को हुजूर की तरह करने की कोशिश करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ये वो शख्स है जिसने सही बुखारी उठा के देखें, हज के सफर के दौरान वहां सवारी बिठाई जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाते थे, वहां पेशाब किया जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करते थे, वहां बैठ के खाना खाते थे जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे। एक एक चीज को कॉपी करते थे। इसी तरीके से वो दाढ़ी को भी कॉपी करते थे कि मेरी दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नजर आनी चाहिए, इसलिए वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदियों से मसला जो था ये रिजॉल्व हुआ हमारे इस इज्तिहाद के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब चीज सामने आई है अब किसी की जरूरत नहीं कि इसका कोई इल्मी जवाब दे सके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये फिरका वारियत से बालातर होकर चीजों को सुनना चाहिए। दाढ़ी को मजाक ना बनाए, मैं नहीं काटता हूं ठीक है बात, देख ले मेरी बात, लेकिन मैं मसला गलत, मैं पैंट नहीं पहनता लेकिन जायज समझता हूं उसको। अपना करना ना करना और चीज है, लेकिन शरीफ फतवा नहीं लगेगा। लिहाजा यहां पे ये बात याद रखें कि दोनों मौकफ एक्सट्रीम पे हैं, पेंडुलम की दो एक्सट्रीम है। एक शेख अलबानी का मौकफ है। शेख अलबानी ये कहते हैं कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना वाजिब है, जो काटता नहीं वो हराम का मुर्तकिब है। आप इंटरनेट पे शेख अलबानी की तस्वीरें पड़ी हुई है, मेरे से भी छोटी दाढ़ी थी उनकी, जो सहीहुल अलबानी, हज़मुल अलबानी, अलबानी सारे कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनकी अपनी दाढ़ी कितनी थी जरा देखें। और वो कोई शागिर्द जिसकी दाढ़ी लंबी होती थी मुट्ठी के बाद पकड़ के वो जरूर कटवा दिया करते थे और कहते थे वाजिब है काटना। ये एक एक्सट्रीम है, मैं नहीं इसको सही समझता। दूसरी एक्सट्रीम वो है जो 14वीं और 15वीं सदी के पाकिस्तानी मौलवियों की, इंडिया के मौलवियों की है, जो किसी से भी नहीं साबित, पहले 1400 साल में किसी से नहीं साबित कि जी मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, किसी ने नहीं लिखा। ये 14वीं सदी की पैदावार है, मसला है तो निकाले। अच्छा जी, वो कहते हैं आप निकाले सलफ से साबित हो काटना, तो अब्दुल्लाह बिन उमर से बड़ा सलफ कौन है भाई? हमारा तो सलफ मौजूद है, मुंड, और मैंने पूरे दलाइल दे दी। आप जरा दिखाएं कोई एक सहाबी जिसने ये कहा हो कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है। किसी ने अब्दुल्लाह बिन उमर को टोका हो
तो वाफुल लुहा की तफसीर अब्दुल्ला बिन उमर ही बताएंगे जो हदीस के रावी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों उन पर। अब तीसरा मसला इसके अंदर, दो मैंने एक्सट्रीम बता दी कि काटना हराम और इधर काटना वाजिब। तीसरा दरमियान का रास्ता है, वो ये है कि मुट्ठी के बाद अगर कोई दाढ़ी काट लेता है तो ये जायज है। वो मैंने सारे दलाइल दे दिए। ये मसला भी इज्तिहादी है। अगर वो अब्दुल्ला बिन उमर की तरह काटता है ताकि अपनी दाढ़ी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करे तो उसके लिए वो अफजल होगा कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटे, उसके लिए वो अफजल। ये जो मशहूर किया है जी, कोई ना जो बाज लोग जिस तरह शेख जुबैर अली ज़ई साहब का मौकफ है, मैं उनके साथ नहीं इस मसले पे एग्री करता। वो कहते हैं कि मुट्ठी के बाद काट लो तो जायज है, ना काटो तो अफजल है। मैं ये कहता हूं कि ना काटो ये अफजल है। ये कहां लिखा हुआ है? हदीस का रावी तो अब्दुल्ला बिन उमर काटते थे। ना काटो अफजल कहां लिखा हुआ है? काटना अफजल अगर नहीं लिखा हुआ तो ना काटना अफजल भी कहीं नहीं लिखा हुआ। और जी अब्दुल्ला बिन उमर का अपना इज्तिहाद था, और खुदा के लिए इसको इज्तिहाद मानेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर आप इनको ये कहेंगे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के हम इज्तिहाद को नहीं मानते, तो फिर अगर रावी के मसले को मानना है तो इसका मतलब है कि दाढ़ी बढ़ाने का मतलब ही है कि मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। तो हम उस तरफ भी नहीं जाते, हम दरमियान में रहते हैं। हम कहते हैं कि ये दो इज्तिहादी मसले तीसरे पॉइंट पे बनेंगे जो दरमियान वाला है। एक ये है कि अगर कोई अब्दुल्ला बिन उमर की तरह काटता है कि मेरी दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको उसने नियत पे सवाब मिलेगा। दूसरा वो मौकफ है कि कोई कहता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नहीं काटते थे, मैं नहीं काटता, और उसकी दाढ़ी मुट्ठी से भी बड़ी हो जाती है, इधर तक भी पहुंच जाती है, उसको भी सवाब मिलेगा। उसके लिए वो अफजल है। काटने वाले के लिए भी अफजल है। ये नियत पे डिपेंड करता है। दलील दोनों के पास कोई नहीं है। दलील अगर किसी की मजबूत है वो काटने वाले की है, अगर आप अब्दुल्ला बिन उमर वाले मसले में जाए तो। अलबत्ता ये कहीं नहीं है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के ऊपर तान ना करें। हम खुद नहीं काटते तो ये वो मसला है जिसमें मैंने रुजू किया। मैं पहले खुद मैं भी ये कहा करता था कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर है, लेकिन अब मैं इससे रुजू करता हूं। मेरा मौकफ ये तमाम दलाइल के बाद ये है कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर उसके लिए है जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी, और मुट्ठी के बाद काटना बेहतर उसके लिए है और अफजल है उसके लिए जो अपनी दाढ़ी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करने की कोशिश करता है, और जिसमें हमारे सलफ हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो मैंने ये बता दिया, पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें कड़वी गोली इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि जो लोग मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते, शैतान ने उनको ऐसे अपने हत्थे चढ़ाया कि वो मुस्तहब से करने के चक्कर में हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। और वो हराम क्या है वो सुन लिया। सुनन नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और सुनन निसाई के अंदर 5067 नंबर हदीस है सही सनद के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सैयदुना रवैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, रवैफ बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तेरी लंबी उम्र होगी, जब तुझे कोई मेरा उम्मती मिले तो मेरी तरफ से उसको यह पैगाम पहुंचा देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। देख कितने सख्त वईद है। आप जिनकी दाढ़ी मुट्ठी से बहुत लंबी होती है, काटते नहीं है मुस्तहब काम करने के लिए, और हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं यूं इसको अंदर करके। ये देखिए मौलवी तकरीबन 70% ये काम करते हैं, और वो खुश हो रहे होते हैं कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, नहीं काट रहे। हालांकि काट लेना तो वो बेहतर है बजाय इसके कि दाढ़ी को गिरा लगा लें। अब आप जिनकी दाढ़ी को गिरा लगे ना और वो दाढ़ी वाले मसले बोले उनको आप तो हराम काम कर रहे हो, आप पे तो वाज़ेह नस मौजूद है। तो ये शैतान ने ऐसा उनको छोटी नेकी कराने के चक्कर में हराम का मुर्तकिब कर दिया। तो दाढ़ी को गिरा लगाना ये हराम है। तो अगर आप ये दाढ़ी को गिरा क्यों लगा रहे हैं? वो खुद भी चाहते हैं कि दाढ़ी खूबसूरत नजर आए, ठीक है, यही तो हम कहते हैं भाई। अब ये नहीं है किसी की पूछल लमकी हुई है इधर और वो इस तरह ही छोड़ देता है। बराबर कर लें यार, मुट्ठी से ज्यादा रख लें लेकिन दाढ़ी बराबर तो रखें। ऐसी दाढ़ी ना हो कि देख के लोग घिन खा जाएंगे ये पता नहीं कौन बंदा आ गया। लेकिन इसमें ये भी बात याद रखिए, जो लोग बावजूद इसके ये काम नहीं करते उनके बारे में भी नफरत दिल में ना रखें। देखें आज के दौर में इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत हिम्मत का काम है, और ये कहना ये खारजियों वाली शक्ल बनाई हुई है ये भी बहुत जुल्म है। देखें ये जो कुछ उन्होंने किया उनके पीछे भी मोहब्बत कार फरमा है। उन बेचारों को पता नहीं, इल्मी कमजोरी है, वो चीज उनको बता दे ऐसा तरीके के साथ, लेकिन बदगुमानी ना करें। अब आप सुन लीजिए कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 38,000 सहाबा के अकवाल और अहदीस का मजमुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। उसमें किन किन सहाबा के बारे में है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में भी मौजूद, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मौजूद, और सैयदना अबू हुरैरा के बारे में तो यहां तक है कि वो ये रुखसार के बाल भी जो दाढ़ी में नहीं आते, हमारे लोग समझते हैं कि ये भी दाढ़ी है और ये भी दाढ़ी है, वो भी काटा करते थे। और ताबईन में से इब्राहिम नखी और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, बुखारी मुस्लिम के रावी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते, ये सारा काम वो किया करते थे। शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह खुद तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते थे। मैं भी नहीं काटता, मेरे कई वाल आप देख लें बड़े हुए हैं, सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नौबत ही नहीं आई, खुद नहीं काटते थे। लेकिन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के जवाज पर फतवा देते थे और इजमाए सहाबा समझते थे, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो ही सहाबी हैं दाढ़ी बढ़ाने की रिवायत करने वाले, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न उमर और सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे। और यह पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि रावी हदीस अपनी हदीस को सबसे बेहतर समझता है।
یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا, یہ پھر سوال لکھا گیا ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے, اور صحابہ یہ راویانی حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے, یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ, اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت ہے, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے, یہ اجماع ہے. اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے, ضروری. یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں, اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے, اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے, خود نہیں وہ کاٹتے تھے, میں بھی نہیں کاٹتا, بلکہ اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا, اس کے لیے وہ افضل ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے, جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں, کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً ہی مٹھی داڑھی تھی, سینے کے ابتدائی حصے تک, نہر تک تھی. جو شمائل ترمذی میں دنیا میں ایک حدیث ہے اس میں نہر کے الفاظ ہیں, تو نہر تک مٹھی بنتی ہے. اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا, کہتے ہیں علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے, میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے, بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے, داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے, الحمدللہ ایک ایکسکلوسیو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے. بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اب لیں نا اپنے بزرگوں کی بھی خبر, زبیر علی زئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے. تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب, محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں, مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی, جو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ. تو ان کا تو یہ موقف تھا, تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ وہی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں, مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے, پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیلم میں کتنے علماء ہیں, ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے, وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو, سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے, اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گرا ہی ہے نا جی, گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے, گرا مراد ہے اس طریقے سے اکٹھی کرنا, ایسے ایسے کر کے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس سے بہتر آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے, اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں, اجماع ہے, واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے, ورنہ تو جو تراویح کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں, بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو. تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی, معاذ اللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ